صدیوں پرانی بات ہے۔ بہت دور کسی شہر میں ایک لکڑہارے کی دکان تھی۔ وہ سارا دن اپنی دکان میں لکڑی کاٹتا یا کیلیں ٹھوکتا نظر آتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت فرمان بردار لڑکا تھا۔ جلد ہی کام سیکھ کر وہ کام میں باپ کی مدد کرنے لگا، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ اپنے کام سے بیزار ہو گیا۔ باپ اسے کوئی چیز بنانے کو دیتا تو وہ بے دلی سے اسے شروع کرتا۔ ابھی کام پورا بھی نہ ہوتا کہ وہ ہاتھ روک لیتا اور اٹھ کر باہر نکل جاتا تھا۔ باپ پریشان تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے حسن سے اس رویے کا سبب پوچھا تو حسن بولا، بابا میں یہ دروازے، کھڑکیاں اور میز کرسیاں نہیں بنانا چاہتا۔ میں کوئی ایسی چیز بناؤں گا جو آج تک کسی نے نہ بنائی ہو۔ باپ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پوچھا کہ وہ کیا بنانا چاہتا ہے، لیکن حسن کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بنانا چاہتا ہے۔ آخر باپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حسن اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ حسن روز دکان پر آتا، باپ کو کام کرتا دیکھتا، پھر اٹھ کر کہیں چلا جاتا۔ وہ ہر وقت سوچ میں گم اور اداس رہتا، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ کام میں اپنے باپ کی مدد نہیں کر رہا۔ ایک دن شام کے وقت حسن دکان میں خاموش بیٹھا تھا۔ باپ شہر کے ایک امیر آدمی کے لیے ایک عالیشان کرسی بنا رہا تھا۔ جب وہ بہت تک گیا تو اس نے کام ختم کر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور حسن سے بولا، میں گھر جا رہا ہوں، تم دکان بند کر کے آ جانا۔ وہ رکا، پھر کچھ توقع کے بعد بولا، اگر دل چاہے تو اس کرسی کے دونوں بازو بنا دینا، مجھے یہ کرسی جلدی دینی ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ حسن نے کرسی کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یہ کرسی بنانا کون سا کمال ہے، اور سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اندھیرا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر چراغ جلایا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ گھر جانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اسے نیند آنے لگی تو اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اچانک اوزار رکھنے کی الماری سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے نظر اٹھائی تو کسی کو اس پر چلتے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ چوہے ہیں، لیکن وہ انسانوں کی طرح چل رہے تھے۔ انہوں نے پتلی سی رسی کا گولا نیچے پھینکا اور اس کے ذریعے وہ ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ وہ 3 بونے تھے۔ حسن کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہ اس کے سامنے میز پر اتر آئے تھے۔ پہلا بونا ایک شوخ نوجوان، دوسرا سفید لمبی داڑھی والا اور تیسرا موٹا سا چشمہ لگائے ایک بونی تھی۔ آپ لوگ کون ہو؟ حسن نے ہمت کر کے پوچھا۔ نوجوان آگے بڑھا اور بولا، میں کام ہوں۔ بوڑھے نے قدم بڑھا کر کہا، میں تجربہ ہوں۔ پھر بونی نے دیگے گھمائے اور کہا، میں عقل ہوں۔ کیا مطلب؟ حسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تجربے نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہم تینوں دوست ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر کبھی الگ بھی ہوں تو کچھ دنوں بعد مل جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، میں بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ تجربہ اچک کر ایک ہتھوڑے پر بیٹھ گیا۔ کام اور عقل اس کے حرکت پر مسکرائے۔ بوڑھا تجربہ بولا، جب کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام شروع کرتا ہے، تو میرا یہ نوجوان دوست اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میں یعنی تجربہ اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ تجربے کے آنے سے میری یہ ذہن عقل آتی ہے اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنے لگتا ہے۔ حسن نے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تجربہ بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، تم ہماری تربیت خراب کر رہے ہو، تم کام شروع کرتے نہیں اور عقل کو آوازیں دیتے رہتے ہو۔ عقل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے منہ بنایا۔ حسن الجھ کر بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ تجربے نے گہری سانس لی اور بولا، سنو، تم کوئی اہم چیز بنانا چاہتے ہو لیکن نہیں بنا پا رہے ہو۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، حسن نے شرمندگی سے بولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بغیر زینت چڑھے اوپر جانا چاہتے ہو۔ حسن نے پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی سمجھ میں ایک کی بات آنے لگی تھی۔ بونا مسکرا کر بولا، تمہیں کام شروع کر دینا چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو کام ہو۔
کسی غریب کی چارپائی کے پائے بدلنے ہو یا کسی بھڑیا کے سردی سے بچانے کے لیے کھڑکی جیسی معمولی چیز بنانی ہو، تم بس کام کرو، کچھ عرصے میں تمہیں تجربہ ہو جائے گا اور پھر عقل خود بخود تمہارے پاس آ جائے گی اور پھر شاید تم کوئی انوکھی چیز بھی بنا لو۔ جبکہ میری نزدیک تو وہ معمولی تختی بھی بہت اہم ہے جس پر لکھ کر پر علم حاصل کرتے ہیں۔ حسن سر ہلانے لگا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ وہ بولا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ بھونا بولا، امید ہے اب تم تربیت یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ حسن ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا اور کرسی کے بازو بنانے لگا۔ جب وہ بن گئے تو دکان بند کر کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن جب باپ دکان پر آیا تو حسن کے کیے ہوئے سارے کام دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر سارا دن اپنے حسن کو جو کام بھی کرنے کو کہا وہ اسے شوق سے کرتا رہا۔ باپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ دن گزرتے رہے، ایک سال بیت گیا۔ ایک دن باپ نے محسوس کیا حسن رات کو دکان کے اندرونی حصے میں رک کر کوئی کام کرتا رہتا ہے۔ وہ اس چیز پر کپڑا ڈالے رکھتا تھا۔ باپ نے پوچھا، تم کیا کوئی خاص چیز بنا رہے ہو؟ جی ابا، حسن نے ادب سے کہا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے؟ حسن کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اگر آپ برا نہ مانے تو اسے مکمل ہونے کے بعد دکھانا چاہتا ہوں۔ باپ نے گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حسن دن بھر دکان کے کام کرتا اور جب باپ رخصت ہو جاتا تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ آخر ایک دن حسن نے خوشی سے جھومتے ہوئے باپ کو بتایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دونوں اندرونی حصے میں آئے۔ حسن نے کپڑا ہٹایا تو باپ نے دیکھا کہ لکڑی کا ایک سپاہی تنہا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ باپ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ حسن نے سپاہی کو اٹھایا اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ پھر ان کی کوئی گل دبائی، اچانک سپاہی میں حرکت ہوئی۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں چڑھا کر دیوار پر مارنے لگا۔ باپ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لکڑی کا سپاہی تیزی کے ساتھ تیر چلا رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دھیرے دھیرے گھوم بھی رہا تھا۔ ان نے کیسے بنایا؟ باپ نے حیرت سے پوچھا۔ حسن مسکرا کر بولا، اسے بنانے میں میرے 3 دوستوں نے مدد کی۔ کون سے دوست؟ کام، تجربہ اور عقل، حسن نے جواب دیا۔ باپ اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ حسن بولا، میں اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے پڑوسی ملک دشمن اکثر ہم پر حملہ کر دیتا ہے، اسے زیادہ تعداد کی وجہ سے برتری حاصل ہے۔ لکڑی کے یہ سپاہی ہمارے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دے گی اور ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حسن کی بات سن کر باپ کو خوش ہوا۔ اگلے دن وہ لکڑی کا سپاہی لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ حسن نے سپاہی کی کارکردگی دکھائی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ سوچ کر بولا، کیا تم ایسے اور سپاہی بھی بنا سکتے ہو؟ جی ہاں حضور، حسن نے جواب دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بڑا کارخانہ بنایا جائے جہاں صرف لکڑی کے سپاہی تیار کیے جائے اور 100 دوسرے لکڑہارے حسن کے نگرانی میں کام کریں گے۔ دوسرے دن سے ہی کام شروع ہو گیا اور اگلے 2-3 مہینوں تک لکڑی کے سپاہی بنتے رہے۔ اسی دوران اچانک دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ حسن کے ملک کے فوج نے بہادری سے ان کے حملوں کو روکا اور دلیری سے لڑنے لگے۔ ایک دن حسن دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لکڑی کے سپاہی سرحد پر بھیج دیں۔ چنانچہ لکڑی کے سپاہیوں نے بیل گاڑیوں میں لا کر سرحد پر بھیج دیا گیا۔ فوج کے سپہ سالار نے انہیں قطاروں میں کھڑا کیا۔ سامنے دشمن کی فوج موجود تھے۔ انہوں نے جنگ شروع کی۔ جب لکڑی کے سپاہیوں نے تیزی سے تیر برسانے شروع کیے تو دشمن کے سپاہی گھبرا گئے۔ انہیں اتنے شدید حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حسن کی فوج کے اصل سپاہی جو لکڑی کے سپاہیوں کے پیچھے کھڑے تھے انہیں اور آگے لے گئے اور دوبارہ شدید حملہ کیا۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کا بہت جانی نقصان ہوا۔ آخر وہ پسپا ہوئے اور پلٹ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ وقفے وقفے سے حملہ آور ہوتے رہے لیکن انہیں ہر بار شکست ہوئی۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ اب ان کی برتری ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے صلح کر لی، پھر سب مل جل کر رہنے لگے۔ بادشاہ نے حسن کو خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ حسن بھی اس کارنامے پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔
دوستو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو خلیل جبیر سبسکرائب کر دے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔